الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سب سے پہلے سبقت لے جانے والے اور آگے بڑھنے والے مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں اور وہ لوگ جو نیکی کے راستے میں ان کے پیچھے چلے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے لیے وہ جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ذالک الفوز العظیم خالدین فیہا ابدا اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے ذالک الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم نے اپنا دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کو عطا فرمایا اور جب وہ دین اللہ کی طرف سے آیا تو وہ لانے والے جبریل امین تھے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بھی ایسے ہے نازل بہ الروح الامین کہ اس کو ایک امانت دار فرشتہ وہ اس کو لے کے آیا. حالانکہ فرشتہ ہوتا ہے دین لے کے آیا تو یہ کہہ دیا جائے کہ فرشتہ لے کے آیا ہے تو فرشتے کا تو مطلب یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم جن کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نافرمانی کا عنصر ہی نہیں رکھا لہذا صرف یہ کہہ دیا جاتا کہ معاملہ فرشتے کے ذریعے سے یہ دین آیا یہ کہہ دیا جاتا تو یہ کافی تھا لیکن چونکہ معاملہ دین کا تھا اس لیے فرمایا نازل بہ الروح الامین اور یہ فرشتہ جو تھا امانت دار فرشتہ تھا.
تاکہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ جو اللہ نے دین کا ٹریک بنایا ہے اور اللہ سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو انسانیت تک پہنچنا ہے وہ دین کس قدر حفاظت کے انتظام کے ساتھ آیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ نازل بہ الروح الامین، کہ اس کو لانے والا جو ہے وہ امانتدار فرشتہ ہے۔ اور آیا کہاں دین؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر، آپ کے قلب اطہر پر یہ دین نازل۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہے، لانے والا کون ہے؟ روح الامین۔ اور جہاں آیا ہے کس کے دل پر آیا ہے؟ صادق اور امین کے دل پر۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دین سکھانے کے لیے صحابہ کرام کو یہ دین سکھانے کے لیے کتنا وقت لگایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم بھی دیا، تربیت بھی دی۔ صرف علم نہیں دیا، اس لیے کہ ایک جہالت ہوتی ہے، ایک جاہلیت ہوتی ہے۔ جو جہالت ہوتی ہے اور جو جاہلیت ہوتی ہے دونوں کا مادہ ایک ہے، جہل۔ اور جہل کا مطلب ہوتا ہے عدم واقفیت، جہالت۔ جب علم آ جاتا ہے تو جہالت ختم ہو جاتی ہے، جاہلیت ختم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جاہلیت اس رویے کو کہتے ہیں اور اس طرز زندگی کو کہتے ہیں جو جہالت کی بنیاد پر انسان قائم کر لیتا ہے، معاشروں کے اندر ایک نظام قائم ہو جاتا ہے، اس کو جاہلیت کہتے ہیں۔ جو جہالت کی بنیاد پر قائم ہونے والا نظام ہے اس کو جاہلیت کہتے ہیں۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر صرف علم دیا ہوتا تو جہالت ختم ہوتی، اگر صرف علم دیا ہوتا تو جہالت ختم ہوتی، اور جہالت ختم ہو جاتی ہے علم آ جانے کے بعد۔ جب قرآن نازل ہوا اور ہونا شروع ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی آئی، علم کا نور آنا شروع ہو گیا۔ اور جب علم کا نور آنا شروع ہوا تو اس کا مطلب ہے جہالت کے اندھیرے چھٹنے شروع ہو، جہالت ختم ہونی شروع ہو گئی، لیکن جاہلیت نہیں ختم ہوئی، اس لیے کہ جاہلیت تو ایک رویہ تھا۔ جاہلیت ختم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 23 برس محنت کرنا پڑا۔ لہذا 23 برس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی۔ آپ نے ان کو سونا سکھایا، آپ نے ان کو رونا سکھایا، آپ نے ان کو ہنسنا سکھایا، آپ نے کھانا پینا سکھایا، زندگی کے معمولات سکھائے، آپ نے ان کو انفرادی زندگی کا طریقہ سکھایا، آپ نے ان کو اجتماعی زندگی کا طریقہ سکھایا، معیشت سکھائی، سیاست سکھائی، معاشرت سکھائی، اخلاق سکھایا، پوری زندگی ان کی بنا کے رکھ دی، اور پورا وہ جو نظام تھا جاہلیت کا اس کو پلٹ کے رکھ دی۔ پھر ایک دن نہیں لگا، اس پر 23 برس لگے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے نزول پر یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جاہلیت ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر آپ نے 23 برس بعد اس دن جا کے آپ نے فرمایا الا ان امر الجاہلیت تحت قدم الجہاد، آج جاہلیت کے سارے کام میرے دونوں قدموں کے نیچے۔ اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا، اس کے اوپر 23 برس لگے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نفوس قدسیہ کی تربیت کی جن کو دین عطا کرنا تھا۔ وہ دین، اب سمجھیے ذرا بات، وہ دین جو روح الامین لے کے آئے، کیس سینسٹیو تھا، اس لیے فرمایا روح الامین، پھر صادق اور امین، اور پھر جو آگے دین دے کے جانا تھا، کیا خیال ہے کسی للو پنجو کو دے کے جانا تھا؟ کسی عام آدمی کو دے کے جانا تھا؟ جس دین کے بارے میں اللہ نے اتنا حساس معاملہ قرار دیتے ہوئے روح الامین فرمایا اور صادق اور امین کو عطا فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین عطا کر کے جانا تھا تو کسی عام ایرے گیرے کو دے کے جانا تھا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نفوس قدسیہ کی تربیت کی 23 برس۔ صرف جہالت ختم نہیں ہوئی، جاہلیت بھی ختم ہوئی، پھر جا کے وہ ٹیم تیار ہوئی جس ٹیم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ذمہ داری عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی تو تمام دلوں میں سے بہترین دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا. سارے دلوں میں سے جو بہترین دل تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اس قلب اطہر کے اوپر اللہ نے دین نازل کیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر اللہ نے نگاہ ڈالی تو نبیوں کے بعد سب سے بہترین دل صحابہ کرام کے دل پائے. لہذا ان کو دین کے لیے چنا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو محنت کی تھی, اب اندازہ کیجئے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ دین شروع ہوا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آ کے رکا, پھر درمیان میں 600-700 سال کا 500-600 سال کا وقفہ آیا. اس وقفے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کا فائنل ورژن لے کے آئے جس نے قیامت تک چلنا تھا. اور اس قیامت تک چلنے والے دین کو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا, امتیوں کے کام سپرد کام کرنا تھا. لہذا وہ امتیوں کی وہ ٹیم تیار کی. اس لیے اللہ نے قرآن میں سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. یہ جو ٹیم ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تیار کی ہے, یہ ٹیم عام ٹیم نہیں ہے, یہ عام لوگ نہیں ہے, چاہے وہ مدینے کے رہنے والے ہوں, چاہے وہ مکے کے رہنے والے ہوں, یہ جس طرح کے بھی لوگ ہوں, بلکہ صرف یہ نہیں بلکہ نیکی کے رستے پر ان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں. ان کے پیچھے چلنے والے صرف اصطلاحی تابعی سے مراد نہیں ہے. ایک تو اس سے اصطلاحی تابعی مراد ہے کہ جو صحابہ کے رستے کے پیچھے چلا وہ تابعی ہے, جس نے صحابی کو دیکھا اس کے پیچھے چلا. اس سے مراد والذین اتبعوہم بإحسان, جو صحابہ کے رستے پر نیکی کے معاملے میں صحابہ کے رستے پر چلے, وہ چاہے قیامت تک آنے والا کوئی شخص ہو جو صحابہ کے رستے پہ چلے گا اس سے بھی اللہ راضی ہوگا. وہ حدیث نہیں سنی آپ نے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں سے 73 فرقے ہوں گے, سارے جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائیں گے. پوچھا گیا کون سا؟ فرمایا ان کی نشانی یہ ہے ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ کرام ہیں, جو صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا ہوگا. لہذا آج پہچاننے میں دقت نہیں ہونی چاہیے. عملی اور انفرادی اور ذاتی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, لیکن جس گروہ کا, جس جماعت کا, جس فرد کا نقطہ نظر یہ ہے کہ میں اس دین پر چلنے والا ہوں جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا. اگر یہ دعویٰ ہے تو یہ دعویٰ رکھنے والا ہر شخص انشاءاللہ جنتی ہے, جو اس رستے پر چلنے والا. والذین اتبعوہ بإحسان, یہ ایسی ٹیم تیار کی ہے جو اس ٹیم کے پیچھے چلے وہ بھی جنتی, وہ خود تو جنتی ہیں ہی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان سے اللہ راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ, ایسی جنتیں اللہ نے تیار کی ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں, خالدین فیہا ابدا, اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو یہ اللہ نے عظمت والی کامیابی اللہ نے صرف ان کو نہیں عطا فرمائی, ان کے رستے کے پیچھے چلنے والوں کو بھی عطا. لہذا اس ٹیم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا. اور پھر آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے پہلے تو ان سے پوچھا کہ بتاؤ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا, حل بلغتکم, کیا میں نے پہنچا دیا؟ پہلے تو یہ پوچھا. سب نے بیک زبان ہو کے کہا بد بلغتا وادیتا ونصحتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو خیر خواہی کا حق ادا کیا, صرف پہنچایا نہیں ہے, آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. سب نے گواہی دی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر آسمانوں کی طرف دیکھا, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے پہنچا دیا. اللہ نے اللہ کو گواہ کیا
کہ اس ٹیم کو میں نے تیار کیا، اس ٹیم تک میں نے سب کچھ پہنچا دیا، اور جو میرے ذمے ڈیوٹی لگی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نازل ہوا ہے سارا کا سارا آگے پہنچا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے پوچھا کیا میں نے پہنچا دیا ہے، آگے سے گواہی ملی پہنچا دیا ہے، پھر اللہ کی گواہی لی کہ اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ اللہ نے گواہی کا سرٹیفکیٹ ارشاد فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سرٹیفکیٹ مل گیا، آج دین مکمل ہو۔ یہ کس دن دین مکمل ہوا ہے؟ یہ کس دن کی بات؟ آج سے مراد کیا دن تھا؟ یہ حجۃ الوداع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اور پہلا حج، اور یہ یوم النحر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، یوم النحر قربانی کے دن۔ ایک تو وہ خطبہ ہے جو عرفات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ خطبہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر کو ہے۔ یہ سارا ملا کے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 تاریخ کو بھی ایک خطبہ دیا۔ یہ 3 دنوں کے خطبے ہیں جس کو ہم ملا کے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ 9 تاریخ کو، 10 ذی الحج کو، اور پھر 12 ذی الحج کو، اور ان کو ملا کے اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن، وہ یہودی نے کہا تھا نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جس دن یہ اتنی عظیم آیت ہے قرآن میں، اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی نا، اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون سی آیت؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس دن یہ نازل ہوئی تھی نا، میں اس دن پاس کھڑا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ دن ہمارا پہلے ہی عید کا دن ہے، اور ہم نے عید کا دن بنایا ہوا ہے۔ تو دین مکمل ہو گیا اس دن۔ لہذا وہ دین جو سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیکھا صحابہ کرام نے، جو پڑھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پڑھا صحابہ کرام نے، جس کی ایک ایک بات، ایک ایک تفصیل بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سمجھی صحابہ کرام نے، عمل کیا صحابہ کرام نے، اس کا نام دین ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کا نام دین نہیں۔ دین کا معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے بعد صحابہ تک پہنچانے والے وہ صحابہ کرام ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگائی ہے، معلوم ہے نا آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری فارمیلٹیز پوری کرنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہیں وہ یہ میرا پیغام جو میں نے پہنچا دیا ہے، میں نے 23 برس لگائے، زندگیاں لگاؤ اس کے اوپر، میں نے جو پہنچایا ہے، میں نے جو پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ اب یہ پیغام قیامت تک انسانوں کے پاس پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ لہذا میرے اور آپ کے پاس آج جو دین ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ ان کا احسان اور ان کی نیکی، یہ ہم ان کا صدقہ جاریہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہ تم میرا دین میرے تمام لوگوں تک پہنچا دو، اور قیامت تک آنے والے آج جو جمعے کے خطبے ہو رہے ہیں، آج جو درس دروس دیے جا رہے ہیں، آج جو مدارس کے اندر پڑھائی ہو رہی ہے، آج جو دین کی جتنی مجالس قائم کی جا رہی ہیں، جو جتنا دین کو آگے ابلاغ کرنے کا جتنا کام ہو رہا ہے، یہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لگائی ہوئی ڈیوٹی کی تعمیر کے اندر ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور امتیوں میں سب سے اولین اس کے مخاطبین کون تھے؟ صحابہ کرام۔ ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ پہنچا دیجیے۔ لہذا ہم تک دین پہنچا تو صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، ایک ٹریک ہے جس کو محدثین یوں بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا، اس سے فلاں نے بیان کیا، اس سے فلاں نے بیان کیا، اس سے فلاں صحابی نے بیان کیا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ یہ ایک ٹریک ہے، یہ ایک علم کی سند ہے، یہ ایک علم کا معیار ہے۔ اور اگر یہ درمیان میں سے یہ ٹریک نکال دیں
تو دین کس چیز کا نام ہے؟ دین کچھ بھی نہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ جو الاسناد فی الدین، اصل جو دین ہے وہ اسناد ہے، جو سند ہے یہ دین کے اندر ہے. اگر لولا الاسناد، اگر یہ سند نہ ہوتی کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو جتنا واسطہ ہے، صحابی پہ جا کے رکتا ہے، صحابی جب کہتا ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی تو وہ مرفوع حدیث ہوتی ہے، صحابی پہ رک جائے تو موقوف ہوتی ہے. یہ جتنے اصول بنے یہ سارے کے سارے صحابہ اکرام کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر یہ سند نہ ہوتی لقال من شاء ما شاء، جس کا جو جی چاہتا وہ دین کے نام پر کہتا پھرتا. یہ تو آج دین کی سند موجود ہے تو اللہ کا شکر ہے، خالص دین ہمارے پاس موجود ہے. اس پر ہمیں جہاں اللہ کا شکر کرنا ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنا ہے، وہاں ہمیں صحابہ کرام کا شکریہ ادا کرنا ہے. اور جو شخص صحابہ کرام کے بارے میں کسی بھی طرح کی غلط فہمی پیدا کرے، کسی بھی طرح کی کوئی شخص صحابہ کرام کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرے، شکوک و شبہات پیدا کرے، تو وہ شکوک و شبہات کسی شخصیت کے بارے میں نہیں ہوتے، وہ پورے دین کے بارے میں ہوتے. صحابہ کرام کے بارے میں اگر طبیعت مشکوک ہو گئی، اگر لوگوں نے صحابہ کرام کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کرنا شروع کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا تو پورا کا پورا دین مشکوک ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے دین کی بنیاد صحابہ کرام ہے. وہ لوگ جو صحابہ کرام کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں ان کی شان میں، اس کے بارے میں شک و شبہ سے دیکھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ان کے دین کا سورس کیا ہے. ہمارے دین کا سورس تو صحابہ کرام ہے، لہذا ہم صحابہ کرام کو اپنے آنکھوں کے تارے سمجھتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آسمان نبوت کے جو درخشندہ ستارے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا ہے، آگے پہنچایا ہے، اور پوری انسانیت کے اوپر یہ صحابہ کرام کا احسان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی دی تھی انہوں نے بھرپور سمجھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو صحابہ کرام کے اس طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، اور جو اصل دین ہے، جو اصل دین کا حوالہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.